احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ گلے ایما کا گلدستہ میرے احمد رضا تم ہو، زمانے کے لیے تحفہ میرے احمد رضا تم ہو۔ یہ ہیرے کیا، یہ موتی کیا، یہ سونا کیا، یہ چاندی کیا، میری دولت میری دنیا میرے احمد رضا تم ہو۔ سجا رکھا ہے کامل نے تمہیں دل کی انگوٹھی میں، بڑا ہی قیمتی ہیرا میرے احمد رضا تم ہو۔ حاضرین گرامی، آج سفر المظفر کی 25ویں تاریخ، یعنی سرکار امام احمد رضا خان مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 104واں عرس سراپا قدس ہے، اور اللہ کا کروڑ احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں مجدد اعظم امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق ماہ نبوت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں میں بنایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ آج بریلی شریف کے اندر پوری دنیا کے رگ و ریشے سے اور شہر و دیہات سے اور ہر علاقے اور ہر خطے سے عاشقان رضا سیلاب کی طرح مچلتے ہوئے بریلی شریف میں حاضر ہو رہے ہیں، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اور کیا قوم کو دیا، تو ان کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ مسلمانوں کے ایمان کی انہوں نے حفاظت فرمائی۔ عاشقان رضا جھوم کر کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم چھوٹا موٹا حضرت تو بننا ہی پڑے گا۔ جب تک حضرت نہیں بنو گے تو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اور آج کل راہ چلتے لوگ سرکار اعلیٰ حضرت کا قد ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ماررہ شریف کے ایک قداور بزرگ شخصیت فرماتے ہیں کہ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت کچھ دیا ہے قوم کو، اسی لیے لوگ ان پر جان نچھاور کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں۔ کنز الایمان دیا جب قرآن کے ترجمے میں تحریف کی جا رہی تھی، آیتوں کو بدلنے کی تو کسی میں جرأت نہیں ہے، زبر کا زیر اور زیر کا زبر اور نقطے کا ہیر پھیر کوئی نہیں کر سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی، لیکن کچھ بدبخت بدباطن لوگ قرآن کے ترجمے میں گھال میل کر کے عقیدے کا زہر پھیلا رہے تھے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنز الایمان عطا فرمایا، پھر عقائد و نظریات پر شب خون مارا جا رہا تھا، حضور کے علم غیب کے بارے میں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے بارے میں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، اور بھی بہت سارے معاملات پر بحثیں کی جا رہی تھی۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ناموس رسالت کی حفاظت کا جھنڈا بلند فرمایا، اور اپنے گھر بار عزت آبرو دھن دولت
کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر پورے طور پر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو آپ نے وقف کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ جو رسول پر فدا ہو، ساری دنیا اس پر فدا نہیں ہوگی تو کس پر فدا ہو؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طور پر گستاخان رسول کا، قادیانیوں کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، نیچریوں کا اور اہل قرآن کا، غرض کہ جس فیلڈ میں بھی جہاں سے بھی کسی نے اسلام پر اور دین پر حملہ ہونے کی کوشش کی، سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کے دانت کھٹے کیے اور ہر ایک محاذ پر آپ نے خوب جم کر اپنے خدمات کا مظاہرہ فرمایا، جس کا اعتراف سارا جگ، سارا سنسار کر رہا ہے، اور آج اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ایسے ہی کسی کو سر پہ نہیں بیٹھا لیا جاتا، پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ شاعری کا عالم یہ کہ ماشاءاللہ کہتے ہیں 108 علوم پر سرکار اعلیٰ حضرت کو مہارت تھی، اور آپ نے ان علوم پر کتابیں بھی لکھی ہے، بلکہ شعر شاعری کے اندر کبھی جیومیٹری پیش کر رہے ہیں، کبھی میتھ پیش کر رہے ہیں، کبھی سائنس پیش کر رہے ہیں، کبھی منطق پیش کر رہے ہیں، کبھی فلسفہ پیش کر رہے ہیں، کبھی فقہ کے مسائل پیش کر رہے ہیں، کبھی قرآن پیش کر رہے ہیں، کبھی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ ایسا ہمہ گیر ہمہ جہت نو بنو اور شش جہات قابلیت اور صلاحیت والا شاعر ماضی قریب میں کوئی نظر نہیں آتا۔ سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ گو شاعر بھی تھے، اور خاص طور پر جو امت رسول کے اندر ایک اسپیڈ پیدا کی وہ ہے عشق رسول کی، عشق رسول۔ اسی لیے ہر سنی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، حضور کا دیوانہ کہتا ہے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات آ جائے تو سر سے پیر تک جل اٹھتا ہے اور سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو جوش ہے، یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے کلام میں ملتا ہے، جس کی وجہ سے پوری امت کے اندر ایک ایمانی چمک دمک مزید فروزہ ہو گئی۔ حالانکہ ایمان کی چمک دمک پہلے بھی تھی، اس کو اجالنے، اس کو بڑھانے، اس کی لو کو تیز کرنے کا کام امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علم کے بادشاہ تھے۔ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم الشان جلیل القدر محدث گزرے ہیں، جن کے شاگردوں میں حضور محدث اعظم ہند محمد میاں کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہاشمی میاں مدنی میاں کے والد بزرگوار علیہ رحمت و رضوان، وہ بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے بھی شاگرد تھے، اور اعلیٰ حضرت کے پاس آنے سے پہلے حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے بھی استاد ہیں، اور حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، اور علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ سلسلہ تو حضرت محدث سورتی بہت جلیل القدر عظیم الشان حدیثوں کے ماہر تھے۔ محدث سورتی ان کا لقب تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کرتے تھے، شاگرد تھے حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے، لیکن اکثر و بیشتر چرچا اور تذکرہ کرتے تھے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت محدث سورتی کے نہ پیر ہیں، نہ استاد ہے، نہ ہم سبق ساتھی ہے، تو پھر اتنی محبت اپنے پیر سے نہیں، جتنا تذکرہ پیر کا نہیں، جتنا تذکرہ استاد کا نہیں، اس سے زیادہ چرچا اور تذکرہ اعلیٰ حضرت کا حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کے نہ وہ استاد ہے نہ پیر ہے تو اتنا کیوں چرچا کرتے؟ تو جو علم والا ہوتا ہے نا
وہی علم کی اور اہل علم کی قدر جانتا ہے۔ مقولہ مشہور ہے، قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، ہیرے کی قدر تو بادشاہ جانے گا یا جوہری جانے گا، بھٹیارا تو نہیں جان سکتا، گھسیارا تو نہیں جان سکتا کہ ہیرے کی کیا قیمت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی اس کی بولی ہے۔ تو سرکار اعلی حضرت کو جتنے اہل علم ہے وہ دل و جان سے مانتے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے، صرف ڈھول دھمکا اور یہ وہ دھوم تمال ہے، تو وہ اعلی حضرت سے بڑے کھنس کھاتے ہیں، بہت کھار کھاتے ہیں، کیونکہ علم کی اہمیت عالم ہی جانے گا اور عالم کی اہمیت عالم جانے گا۔ غرض کہ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سرکار اعلی حضرت سے کا خاص معاملہ یہ ہے کہ نہ وہ میرے استاد ہے نہ کچھ ہے، لیکن عشق رسول کی چاشنی حدیث پاک کے ساتھ جو مجھے ان کے در سے اور ان کے کلام سے ملی اور کہیں سے نہیں ملی، اس لیے سرکار اعلی حضرت کا چرچا اور ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہی بزرگ دعوت میں بیٹھے، دو بڑے بزرگ ہیں، آپ کی ہماری بھی دعوتیں ہوتی ہے، کوئی واٹس ایپ چیک کرتا ہے، فیس بک چیک کرتا ہے، کوئی ویڈیو پر یا ٹی وی پر گانے لگا کے یا سیریل دیکھتے ہوئے کھانا کھاتا ہے، لیکن یہاں دو بزرگ ہے، اللہ کے ولی ہے اور مستند فقیہ اور محدث ہے، بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، اور اتفاق سے دسترخوان پر ایک بہترین قسم کی ڈش تھی، بینگن کی بنی ہوئی، بینگن کا بھرتا ورتا ہوگا، تو اگر بنانے والا ماہر ہے تو بھرتا بھی بڑا جاندار بنتا ہے، ہاں کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت اور حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دونوں اس سے لقمے اٹھانے لگے، اور حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گفتگو چھیڑی کہ حدیث پاک کے اندر بھی کہیں کچھ بینگن کا ذکر آیا ہے کہ نہیں۔ اب محدث سورتی تھے، 1 2 3 4 5 6 7 حدیثیں بیان کر دی، حضور نے یہ بیان فرمایا، وہ بیان فرمایا، وہ بیان فرمایا۔ سرکار اعلی حضرت نے اطمینان و سکون سے سنا، سنتے سنتے کھاتے کھاتے، اور پھر اس کے بعد سرکار اعلی حضرت نے اس پر اور 7 حدیثیں پیش کی، پھر اور 7 حدیثیں پیش کی، 21 ٹوٹل حدیثیں ہو گئی۔ کھانا چل رہا ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہے، 21 حدیثیں سنانے کے بعد اب اعلی حضرت کی مہارت اور ان کی ظرف نگاہی اور علمی کمال کو دیکھو کہ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ اس میں سے جتنی 21 حدیثیں ہیں سب ضعیف ہے، بلکہ ساری حدیثیں موضوع یعنی من گھڑت ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں، حدیث کے نام پر چلا دیا گیا ہے۔ حضرت محدث سورتی چہرہ دیکھنے لگے، اب وہ حدیث حضور محدث سورتی علیہ رحمت رضوان نے پیش کی تھی، اس کا راوی کون، وہ حدیث کس نے بیان کی، وہ بیان کرنے والے کے استاد کون تھے، ان کے استاد کون، ان کے استاد کون، پھر ہر ایک کے حالات کہ وہ جو استاد تھے ان کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی، وہ فلاں آدمی یہ سلسلہ حدیث کے اندر وہ ایک مقام پر فلاں شخص جھوٹا ہے، من گڑت حدیثیں بیان کرتا ہے، جھوٹی حدیثیں ذکر کرتا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ناقابل اعتبار ہوئی، بلکہ حدیث ہی نہ رہی۔ پھر دوسری روایت دوسری حدیث کے بارے میں، یہ اس کی سند ہے، سند کے اندر فلاں راوی ایسے ایسے ہے، وہ آدمی ڈیفیکٹڈ ہے، لہذا یہ حدیث موضوع قرار پائی، اور اس کے بارے میں فلاں محدث نے ریمارک کیا ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 21ویں، پوری 21 حدیثوں کے بارے میں پوری تحقیق سے کھنگال کر سرکار اعلی حضرت نے بال کی کھال میں سے بال نکال کر باقاعدہ ثابت کر دیا کہ ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ساری کی ساری بلکہ حدیث ہی نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ ثابت فرمایا۔ حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ اش کر اٹھے اور جھوم گئے کہ واقعی کہ
جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ علم حدیث کی شان تھی۔ جب آپ لکھنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں، تو کہیں ایک فتوے کے جواب میں 400 حدیثیں ذکر کی، کہیں 80 حدیثیں ذکر کی، کہیں 200 حدیثیں ذکر کی، کہیں 150 حدیثیں۔ ایک سوال کے جواب میں اتنی ساری حدیثوں کو جمع کر دینے والا اگر کوئی مفتی گزرا ہے تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر دیکھ لیجئے فتاوی رضویہ، آپ دیکھیں گے کہ اس میں علم اور فقہ اور حدیث اور تفاسیر کے وہ جواہر پارے نظر آئیں گے کہ اہل علم اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ حضور محدث بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم یہ کہ یہی حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بار بار جب موقع ملتا بریلی شریف حاضر ہو جاتے اور حضور اعلیٰ حضرت سے فیض حاصل کرتے، گفتگو کرتے، بات چیت کرتے۔ بزرگوں کی بات ہے، آپس میں ہوتی تھی ان کی۔ ہاں، حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دوستانہ اس وقت کے ایک بڑے بزرگ حضرت سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی تھا۔ سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ الور کے رہنے والے اور وہ بڑے خانوادے کے بڑے بزرگ اور پیروں میں شمار کیے جاتے تھے اور بڑے ہی علمی شخصیت بھی تھے۔ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ چلیں ایک آدھ مرتبہ چلتے ہیں بریلی شریف۔ اب یہ خود ہی سید زادے بھی تھے اور اعلیٰ مقام مرتبہ بھی تھا، پیر و مرشد بھی تھے، ہزاروں ان کے اس دور کے مریدین بھی تھے اور بڑی آن بان شان ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہنے والے۔ اب یہ بھلا کسی مولوی مولانا کے یہاں کاہے کے لیے جائے، ہے نا؟ تو کہا کہ دیکھیں گے کر کے ٹال دیتے تھے۔ آخر ایک موقع ایسا لگا کہ حضور محدث سورتی نے ان کو راضی ہی کر لیا، ہاں، حضرت سید دیدار علی علیہ رحمۃ رضوان کو، کہ آپ تشریف لے چلے، اور وہ تیار بھی ہو گئے، آ بھی گئے بریلی شریف۔ عصر کا وقت تھا، جیسے ہی مسجد رضا میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جماعت چل رہی ہے اور حضرت محدث سورتی باوضو تھے، فوراً جماعت میں شامل ہو گئے۔ اور حضرت سید دیدار علی علیہ رحمۃ رضوان کو اور دیگر ضروریات تھی تو لہٰذا وہ فراغت کے لیے گئے، وہاں سے آئے اور اس کے بعد وضو کے لیے بیٹھے تو اس وقت ایسے نل نہیں تھے، حوض نہیں تھا، ٹوٹی نہیں تھی، ہے نا؟ تو کنویں میں سے پانی نکال کر لوٹے میں پانی بھر کر اس سے وضو کیا جاتا تھا۔ وہیں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ اب جماعت چھوٹنے کا اندیشہ تھا، اس لیے حضرت سید دیدار علی رحمۃ رضوان نے بچے سے فرمایا کہ ارے صاحبزادے تھوڑا پانی دیجئے۔ بچہ کہتا ہے حضور گستاخی معاف ہو، بچہ تو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، لہذا بے تکلف اس نے کہہ دیا کہ گستاخی معاف ہو، مسئلہ تو یہ ہے کہ نابالغ بچے سے کام نہیں لیا جا سکتا اس کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، اور آپ کہہ رہے ہیں پانی دو، تو میرا پانی دینا بھی جائز نہیں ہے اور آپ کا پانی لینا بھی جائز نہیں، اور مجھے یہ کہنا کہ پانی دو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت سید دیدار علی رحمۃ رضوان چکر میں پڑ گئے۔ یہ دیکھو ان من 3-4 فٹ کا 7-8 سال کا بچہ یہ مجھے سکھا رہا ہے فقہ کا مسئلہ اور صحیح بھی بول رہا ہے۔ امپریس ہوئے حضرت، کہا کہ تو اس بچے نے کہا کہ آپ مجھے آرڈر بھی نہیں دے سکتے اور اگر میں چاہوں اور اپنی طرف سے آپ کو پانی دوں تو وہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ بچے کا ہیبہ کرنا اور کسی کو تحفہ دینا وہ بھی درست نہیں ہے جب تک کہ اس کے ماں باپ اسے اجازت نہ دے۔ حضرت سید دیدار علی علیہ رحمۃ رضوان سر پکڑ لیے، سمجھ گئے کہ جس کے گلی محلے کے رہنے والے عام بچے کے فقہ اور علم کا حال یہ ہے
کہ وہ مجھے مسئلے بتا رہا ہے تو یہاں کا وہ امام کی شان والا ہوگا. اللہ اکبر. تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر نکل ہی رہے تھے. یہ حضرت دیدار علی علیہ رحمت رضوان وضو کر کے اندر داخل ہو رہے تھے. چہرے مورے سے جان گئے کہ کوئی بزرگ ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کی ملاقات ہوئی اور حضرت دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ملاقات ہوئی. بعد میں پھر ان کی جو گفتگو ہوئی، حالات ہوئے، اس کی تو بات ہی مت پوچھو. تو غرض کہ جو اہل علم ہوتا وہ سرکار اعلیٰ حضرت پر جان سے فدا ہو جاتا، 100 جان سے قربان ہو جاتا، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا، چاشنی ہی کچھ ایسی تھی. حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک مسئلہ چلا، آج بھی مسئلہ ہی ہے، وہ مسئلہ تو مسئلہ ہی رہتا ہے. ہاں، وہ یہ ہے کہ اذان خطبہ کہاں ہو. ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت بھی کہتے تھے اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ خطبے کی اذان مؤذن صاحب نے بالکل امام کے سامنے ایسا بالکل کھڑے ہو کر ممبر کے پاس امام کے منہ کے سامنے منہ کر کے دینا چاہیے. ہاں، بولے امام کے سامنے ممبر کے سامنے خطبہ یہ اذان خطبہ ہونا چاہیے جمعہ کی. جبکہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کہنا ہے نہ، امام کے سامنے ہو لیکن باہر مسجد کے ہو. مسجد کے باہر وہ خود یہ اذان دینے والا کھڑا رہے اور وہاں سے وہ پکارے. اسی پر اختلاف مچ گیا. تو ہر ایک، وہ دونوں بھی ہمارے بزرگ ہیں، ایسا نہیں کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کے اختلاف کی بنیاد پر وہ گئے باہر ان یہ گئے ادھر ان ہم بالکل حق پر. سب اللہ کے رسول کے امتی ہے، عاشق رسول ہے، اور سب ہمارے لیے تو قابل قدر ہے. ہم جوتے کی جگہ رہنے والے ہیں، ہم سر کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں، ہے نا، ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنا چاہیے. ہاں، وہ بزرگوں کا اختلاف. بہرحال مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی اذان خطبے کی باہر ہونی چاہیے، یہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے، سرکار اعلیٰ حضرت والے کہتے ہیں، اور وہ دوسرے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، بالکل ممبر کے سامنے چھوڑنے کو مانگتا. اس پر اتنی بات بڑھ گئی کہ ڈائریکٹ کیس ہو گیا سرکار اعلیٰ حضرت پر، کیس کر دیا گیا. حضور اعلیٰ حضرت یہ کچہری کورٹ کو عدالت نہیں کہتے تھے. عدالت تو وہاں جہاں انصاف ہو. یہاں تو آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، جو جھوٹے سچے بھی گواہ پیش کر دے تو اس کی طرف سے فیصلے ہو جاتے. یہ کاہے کی عدالت؟ وہ حساب سے کچہری فرماتے تھے. اب جب ایسا معاملہ آیا، سنوائی ہوئی، تو اس وقت جو اردلی تھا پکارا کرنے والا حاضر ہو، وہ سرکار اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور کیس بن گیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، حاضری ہوگی. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو 2-1 ٹپس دے دیے. اب جب کیس کی باری آئی اور دیکھا کہ دوسرے گروپ کے سارے لوگ موجود ہیں، یہاں اعلیٰ حضرت موجود نہیں، پکارا لگایا گیا. ہاں، مولانا احمد رضا ابن نقی علی خان حاضر ہو. جب آرڈر دیا گیا کہ بھئی ان کو پکارا لگاؤ، تو وہ پکارے والا بالکل جج کے سامنے کھڑے ہو کر اسی عدالت کے اندر چلانے لگا، ہاں مولانا احمد رضا ابن نقی علی خان حاضر ہو. جج بولتا ہے بھئی پاگل ہو گیا کیا؟ یہاں کاہے کو چلا رہا ہے؟ باہر جا کے چلا. ہاں، بلانا ہے، اعلان کرنا ہے، پکارنا ہے، یہاں میرے سامنے کیوں چلاتا ہے؟ باہر جا. کہا میرے پیر صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں، اذان خطبہ کے بارے میں میرے پیر صاحب کا کہنا یہ ہے. بولے کیا کہنا ہے؟ کہا کہ یہ اذان خطبہ جو ہے میرے پیر صاحب کہتے باہر دو، کیونکہ یہ اعلان ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی امام صاحب خطبے کے لیے جانے والے ہیں، جلدی سے آ جاؤ، جتنے کو آواز سنائی دے رہی پھٹافٹ آ جاؤ، جماعت کھڑی ہونے والی ہے. اگر امام کے سامنے ہی چلا تو کیا فائدہ؟ اب یہیں میں نے پکارا تو ہمارے پیر صاحب کو پکارنا ہوا؟ کہا نہیں. تو وہیں سارا کچھ معاملہ ہی
یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اگر علم دیا تھا تو فہمائش اور سمجھانے کا انداز بھی دیا تھا. ہاں بڑے پیار سے سمجھاتے تھے اعلیٰ حضرت. آج کے جیسے نہیں بالکل تلوار ایک وار دو ٹکڑا، تو کجا من کجا، تو ادھر میں ادھر، تم تمہارے ہم ہمارے، نہ. حضور اعلیٰ حضرت کی باتیں بالکل دلیلوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور بڑی دلسوزی کے ساتھ ہوا کرتی تھی. یہ اشرف علی تھانوی ان لوگوں کو کیا ڈائریکٹ بول دیا تو کافر ہے؟ نہ، سرکار اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ حفظ الایمان کی وہ عبارتیں اس کے پاس بھیجی. دیکھ رہے تو نے یہ لکھا ہے کہ حضور کا علم گدھے گھوڑے بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو ایسا علم حاصل ہے. یہ حضور کی شان میں توہین ہو رہی ہے، ایسا نہیں لکھنا. تم بھی عالم ہو، بہت بڑے مطلب مولانا ہو، تم سے ایسی امید نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کوئی سہو ہو گیا ہو، کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، سمجھ کے پھیر ہو گیا ہو، لہذا یہ بات غلط ہے. اس نے رپلائی دیا نہیں یہ میری بات صحیح ہے، اس کا مطلب ایسا ہوتا، اس کا مطلب ایسا ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا. پھر سرکار حضرت نے اس کا جواب الجواب بھیجا کہ ابے تو نے جو یہ تشریح کری نا تو یہ تشریح غلط ہے، یہ کسی بھی حساب سے یہاں فٹ نہیں ہوتی. تو زبردستی مارے گھٹنا پھوٹے سر کر رہا ہے، زبردستی الف کا نام بھالا کر رہا ہے، یہ سب غلط ہے. میں نے انہوں نے اپنے اسٹیٹر اور اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ تو جو یہ کر رہا ہے نا غلط ہے. اللہ اکبر. تو ایک انسان مثلا آپ ہی سے کسی بزرگ کے بارے میں زبان پھسل کر آپ بولنا چاہتے تھے، کچھ ہو گیا کچھ، ہے نا. جیسے ایک بادشاہ تھا، اب شاعر جو ہے اس کی تعریف کر رہا تھا، ارے بادشاہ سلامت تو ایسا نوازتے ویسا نوازتے، یہ کرتے وہ کرتے وہ کرتے. بادشاہ کو سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے، ایسا اس نے بولا. اور بادشاہ تھا ایک آنکھ کا اندھا. اب بتاؤ صاحب یہ ایک آنکھ سے دیکھتے، تعریف ہے کہ نہیں؟ یعنی کسی کو اونچ نیچ بھید بھاؤ نہیں کرتے، سب کو سمان نظر سے دیکھتے. یہ بیچارے شاعر کا کہنا تھا، وہ اپنی رو میں اپنے فلو میں بولتا چلا گیا، بھاوناؤں میں بہتا چلا گیا، لیکن اتفاق سے راجا ہی کانا تھا، اس نے اس کا مطلب ہی کچھ اور لے لیا. تو ایسا ہو جاتا ہے، آدمی صاف دل سے کچھ کہنے جاتا ہے لیکن اس کا الٹ ارتھ نکل جاتا ہے اور اس میں پھنس جاتا ہے. بادشاہ نے بولا مت ڈالو اس کو، مجھے اس نے دوسرے لفظوں میں کانا بولا، ختم کر دو اس کو. گیا تھا تعریف کرنے اور کرائے لگے لے کائن بلتی جالے پائے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایسے انسان کو اگر جب احساس ہو جائے کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی تو کیا کرتا؟ اوہ سوری، میرا وہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، میں معافی چاہتا ہوں، ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ وہ سب ہے نا. تو یہ کوئی مثال تو نہیں تھی لیکن ایک سمجھنے کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو صاحب اگر کبھی ان وہابی اور دیوبندیوں سے فلو میں کوئی بات ایسی الول جلول نکل گئی تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اگر کوئی تنبیہ کر رہا ہے کہ تجھ سے یہ غلطی ہوئی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ توبہ میں نے کیا لکھ دیا، یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی. برجستہ برملا کوئی بھی اقرار کر لیتا ہے نا، لیکن اس کے اوپر تشریح کرنا نہیں، میرا کہنا ہی صحیح ہے، میں نے لکھا ہے، یعنی وہ صحیح ہوگا، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس کا یہ معنی ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا. تو یہ گستاخیاں انہوں نے 1000 مرتبہ کی. جب سرکار اعلیٰ حضرت سمجھا کر تھک گئے تو بعد میں حرمین طیبین کے علماء کرام کو فتویٰ لکھ کر، یہ سوال لکھ کر بھیجا. وہاں سے علماء نے کہا ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر اپنی بھی مہر لگا دی اور پھر سب سنیوں کی مہر لگی. اس میں اعلیٰ حضرت کا کیا قصور؟ تو اعلیٰ حضرت کوئی مطلب شدت پسند نہیں تھے، حق پسند تھے. ہاں چاروں طرف ہے نجدی وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.